جب بھی کسی چیز کو ہم طے کرتے ہیں تو وہ مشروط ہوتی ہے ان شرطوں کے ساتھ، اور شرط کہتے ہی اس چیز کو ہے کہ اس کے ہونے سے وہ چیز ہو اور نہ ہونے سے نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں کہ میں آپ کا یہ مکان جو ہے تعمیر کر دوں گا، کنسٹرکشن کا آپ نے ایگریمنٹ کر لیا، تو اس کی باقاعدہ کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ شخص یہ کہے کہ بس آپ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ میرا مکان مکمل کر دیں گے اور باقی ساری شرطیں اس کو یاد ہی نہ ہوں، تو ہم کہیں گے بھئی میرا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ تو تھا لیکن اس کی یہ شرطیں بھی تھیں۔ نماز کی بھی شرطیں ہیں، جتنے بھی فضائل ہیں نماز کے اس وقت تک انسان کو حاصل نہیں ہوتے جب تک وہ پہلے نماز کی شرطوں کو پورا نہیں کرتا ہے۔ اگر ایک شخص نے وضو نہیں کیا، اس نے قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، 15 منٹ بھی نماز پہ لگائے، تسلی سے پڑھی، تو ہم کہیں گے کہ آپ کی تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ کہے گا کیوں؟ کہا آپ نے تو شرط ہی پوری نہیں کی، پہلی شرط تو وضو تھی، تو آپ نے وضو ہی نہیں کیا۔ ایک بندے نے وضو بھی کر لیا اور اس نے ساری نماز پڑھ لی، لیکن اس نے اپنی ڈائریکشن یا اپنا رخ جو ہے سمت قبلہ کی طرف نہیں کی، کسی اور طرف ہی منہ کر لیا، تو ہم اسے کہہ دیں گے کہ آپ کی نماز بھی نہیں ہوئی، کیونکہ نماز کی قبولیت کے لیے شرط تھی کہ آپ نے رخ قبلہ کی طرف کرنا تھا، تو آپ نے قبلہ کی طرف رخ ہی نہیں کیا۔ اگر اس بندے نے وضو بھی کر لیا، قبلہ کی طرف رخ بھی کر لیا، لیکن اس کے کپڑے ناپاک ہیں، تو ہم کہیں گے کہ آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوئی۔ قبولیت کے لیے طہارت شرط تھی، تو آپ نے تو اپنے کپڑوں کو پاک ہی نہیں کیا۔ تو جیسے نماز کی شرطیں ہیں، جیسے روزے کے قبول ہونے کی اللہ کے ہاں شرطیں ہیں، جیسے حج کے قبول ہونے کی اللہ کے ہاں شرطیں ہیں، زکوٰۃ کے قبول ہونے کی اللہ کے ہاں شرطیں ہیں، ایسے ہی کلمہ طیبہ کے قبول ہونے کی بھی اللہ کے ہاں شرطیں ہیں۔ اللہ کے ہاں، ایک ہے کہ دنیا کے ہاں۔ دنیا کے ہاں تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تو جو مسلم اسٹیٹ ہے، جو اسلامک لا ہے، جو مسلم عدالتیں ہیں، جو مسلم سوسائٹی ہے، اس کو ڈکلیئر کر دے گی کہ یہ مسلم ہے، لا الہ الا اللہ اس نے پڑھ دیا۔ لیکن اللہ کے ہاں وہ کب مسلمان ڈکلیئر ہوگا؟ جب تک اس کے کلمے میں یہ 7 شرطیں نہیں ہوں گی، قرآن و حدیث سے 2 ٹوک ثابت ہیں، تب تک وہ بندہ مسلمانوں کی صف میں اللہ کے ہاں شامل ہی نہیں ہوگا، اور اس کا لا الہ الا اللہ پڑھنا اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلطی اور گمراہی ہمیں یہ بھی لگی ہے کہ لا الہ الا اللہ شاید الفاظ ہیں، اور ان الفاظ کے کہنے سے ایک مسلمان ہو گیا ہے اور دوسرا نہ کہنے سے دوسری ہو گیا ہے۔ ان الفاظ کے کہنے سے وہ امت مسلمہ کا فرد ہو گیا ہے، نہ کہنے سے وہ امت مسلمہ کا فرد نہیں رہا ہے اور اس کو یہاں کی رکنیت نہیں ملی ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے وہ اللہ کے نبی کا سچا امتی ہو گیا ہے، اور نہ کہنے سے وہ آپ کی امت سے خارج ہو گیا ہے۔ صرف بول مطلوب نہیں ہوتے ہیں، الفاظ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ذریعہ ہوتے ہیں کسی چیز تک پہنچنے کا، بذات خود الفاظ مقصود نہیں ہوتے ہیں۔ پانی جو اس گلاس کے اندر ہے یہ اصل چیز ہے، آپ اس کو واٹر کہہ لیں، آپ اس کو پانی کہہ لیں، آپ اس کو مویا کہہ لیں، آپ اس کو ماء کہہ لیں، آپ اس کو آب کہہ لیں، مقصد یہ پانی ہے۔ صرف ماء کہنے سے یا واٹر یا پانی کہنے سے میری پیاس کبھی نہیں بجھے گی، اور یہ حقیقت مجھے کبھی نہیں ملے گی۔ بعین ہی اسی طرح صرف لفظ سیب کے بولنے سے مجھے کبھی سیب کا ذائقہ نہیں ملے گا، اور کھجور کا لفظ کہہ دینے سے مجھے کھجور والا ٹیسٹ نہیں ملنے والا۔ تو لا الہ الا اللہ کے بارے میں ہماری سوسائٹی کو ایک بہت بڑی گمراہی، جو شیطان نے جس گمراہی کے اندر مبتلا کیا کہ ہم نے صرف ان الفاظ کو بولا جو ان الفاظ کا مقصد ہے، اس تک ہم نہیں پہنچ پائے۔
یا اس کی گہرائی، اس کا شعور، اس کا ادراک، یہ ایک کنٹریکٹ ہے اللہ کے ساتھ، یہ ایک معاہدہ ہے جانا بوجھا، جس کے اوپر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، سچے اور جھوٹے کا فیصلہ ہونا ہے، کامیاب اور ناکام کا فیصلہ ہونا ہے. تو کیا وہ فیصلہ صرف لام الف لام ہا 4 حرفوں سے ہو جانا ہے؟ نہیں، وہ 4 حرف تو ایک علامت ہے، اور اصل اس کے اندر بہت بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے. تو یہ ایک پورا بہت بڑا معاہدہ ہے جو انسان اپنے رب کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. جب تک اس معاہدے کے اندر روح نہیں آ جاتی ہے ان 7 شرطوں سے، لا الہ الا اللہ کے اندر وہ روح پیدا ہوتی ہے جو اس کا اصل مقصود ہے. اور ان 7 شرطوں میں سب سے پہلی شرط ہے، یہ تو ہمیں فنگر ٹپس پہ یاد ہو جانی شرطیں، ایک دفعہ آپ اس کو جنرلی صرف یاد کر لیں تفصیل کے بغیر. اب میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ ریپیٹ بھی کر لیں تو انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا، اور جو بھائی سوئے ہیں ظاہر جاگ بھی جائیں گے، پتہ چل جائے گا بول رہے ہیں کہ نہیں. پہلی شرط ہوگی علم. پہلی شرط کیا ہے؟ علم. دوسری یقین، آپ بولیے گا پلیز. تیسری اخلاص. چوتھی صدق و وفا. اور 5ویں محبت. 6ٹھی تسلیم، پہلا لفظ بول لیں. اور 7ویں قبول. 7 شرطیں ہیں: علم، یقین، اخلاص، صدق، محبت، تسلیم، قبول. ایک دفعہ میں اور ریپیٹ کرتا ہوں: علم، یقین، اخلاص، صدق، محبت، تسلیم اور قبول. آپ میں سے کوئی بھائی ریپیٹ کریں گے ذرا ایک دفعہ؟ یاد ہو جائے نا ہمیں، یہ ورک شاپ کی وجہ سے ذرا یاد ہو جائے. شیخ اسامہ صاحب یہ کیا کرتے ہیں؟ علم، یقین، اخلاص، صدق، محبت، تسلیم، قبول. اللہ اکبر، بہت عظیم شرطیں ہیں. تو کلمہ کے قبول ہونے کی سب سے پہلی شرط ہی یہ ہے کہ اسے علم ہو میں کیا کہہ رہا ہوں. اور آج کی ہماری جو مجلس ہے اس میں ہم پہلی شرط ہی پوری کر رہے ہیں کہ ہم صرف سیکھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے. بلکہ شاید ہم یہ بھی پوری طرح نہیں سیکھ رہے، لا الہ الا اللہ کا پہلا حصہ سیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کس کس کی نفی ہو رہی ہے. آگے اللہ کی ذات کا اس بات کیسے ہو رہا ہے، اس کے نام کیا ہیں، اس کی صفتیں کیا ہیں، وہ ایک بہت خوبصورت ٹاپک ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ سیکھو لا الہ الا اللہ، یہ علم حاصل کرو لا الہ الا اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ، جس کی موت اس حالت میں آئی کہ اسے علم تھا لا الہ الا اللہ، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور ایک روایت میں کہا اللہ تعالیٰ اس کو آگ پہ حرام کر دیں گے. تو سب سے پہلی شرط ہے علم. لا الہ الا اللہ کا اسے علم ہو. لا کسے کہتے ہیں؟ الہ کا معنی کیا ہے، الا اللہ کا کیا ہے، محمد رسول اللہ جو اس کا تکمیلی حصہ ہے، اس کے اندر میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کے شروط، اس کے آداب، اس کے نواقض اور اس کے تقاضے، یہ تفصیلاً اس کے علم میں ہو تو اللہ کے ہاں تب یہ کلمہ قبول ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ کی توجہ چاہیے اس پمفلٹ سے ہٹ کے. اگر صرف کہنا ہی مسئلہ ہوتا تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ عرب کے وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کو الصادق الامین کہتے تھے، چونکہ وہ عربی زبان کی گہرائی سے واقف تھے، انہوں نے تلواریں اٹھا لیں، جنگیں کر لیں، رشتوں کو قطع کر لیا اور اپنے بڑے بڑے سردار مروا لیے اور سب کچھ کر لیا، لیکن لا الہ الا اللہ بولنے کے لیے وہ تیار نہ ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے لا الہ الا اللہ ہوتا کیا ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. اور اس ہستی کے بارے میں پوری زندگی مخالفت کرتے رہے جس کو صادق الامین کہتے تھے، اور اتنی پیاری ہستی کو انہوں نے اپنے شہر سے بھی دیس نکالا دے دیا، لیکن لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے تیار نہ ہوئے. اگر صرف بولنا ہی مسئلہ ہوتا
جیسا کہ آج کا مسلمان سمجھے بیٹھا ہے، تو شاید سب سے پہلے ابو جہل خود بول دیتا اور ابو لہب خود بول دیتا۔ پھر منافقین کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ منافقین نے بھی تو بولا تھا، اللہ کے ہاں پھر قبول کیوں نہیں ہوا؟ نہ صرف یہ کہ عبداللہ ابن ابی نے بولا تھا، بلکہ عبداللہ بن ابی مدینہ منورہ کا ایک سردار تھا، ایک زمیندار تھا، جگیردار تھا، اس کا ایک ڈیرا تھا، اور وہ اپنے ڈیرے کے اوپر باقاعدہ پنچایت کرتا تھا اور بڑا سمجھدار تھا، بڑے بڑے فیصلے کرتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر کی آمد کے بعد بھی جمعے کے بعد باقاعدہ اپنے ڈیرے کے اوپر وہ ایک مجلس برپا کرتا اور اس مجلس کے اندر کہا کرتا تھا، ٹھیک ہے آپ مجھے سردار بنا رہے تھے، لیکن اب اللہ کے نبی آ گئے، انہی کو آپ سب کچھ مانیں۔ تو لا الہ الا اللہ کی تو دیکھنے میں وہ تبلیغ بھی کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا کہ آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے دعا کریں گے تو میں عبداللہ بن ابی کو معاف نہیں کروں گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہر لا الہ الا اللہ کہنے والے کا کلمہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ جج ہم نے نہیں بننا، بس یہ غلطی نہیں کرنی، فیصلے ہم نے نہیں کرنے، وہ فیصلہ اللہ نے کرنا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، ان کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ تب قبول ہوگا جب اس میں 7 شرطیں ہوں، اور ان میں سب سے پہلی شرط علم ہے کہ اسے پتہ ہو لا الہ الا اللہ کہتا کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ اور میں آپ کو ایک ایمانداری سے بات کہتا ہوں، شاید عام مجلس کے اندر یہ بات نہ کہی جا سکے، شاید کتنے ہی اس وقت بھی دنیا میں خود پاکستان کے اندر ہزاروں لوگ ہوں گے، اگر ان کو لا الہ الا اللہ کا پورا مطلب سمجھا دیا جائے تو کہیں گے اچھا پھر ہم نہیں پڑھتے۔ بس وہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں لا الہ الا اللہ ہے کیا، اس کے اندر کیا گہرائی ہے اور کیا صداقت ہے، کیا وفا ہے، اور کتنا بڑا یہ ایک معاہدہ ہے جو انسان اپنے رب کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو دوسری شرط ہے، پہلی شرط علم ہے اور دوسری شرط یقین ہے۔ یقین کا کیا مطلب ہے کہ اس کلمہ میں جو بات آئی، یعنی جو بات کہی گئی، آدمی کو اس پر یقین اور وثوق ہو گیا ہو، جو کہ اس کلمہ کو دل و دماغ سے جاننے کا ہی اعلیٰ درجہ ہے، ایسا یقین ہو کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی شک باقی نہ رہ گیا ہو اور شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہ گئی ہو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اللہ کے ہاں تو ایمان والے وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے، پھر شک کے اندر مبتلا نہ ہوئے، شک کے اندر کبھی نہ پڑے۔ تو علم کا اگلا درجہ ہوتا ہے یقین۔ جتنا آپ کو گہرا علم ہوتا ہے اتنا آپ کو اس چیز پہ یقین ہوتا ہے۔ آپ کو میرے بارے میں ریحان صاحب نے تعارف کروایا کہ عبید الرحمن بھائی ہیں، تو اس سے پہلے آپ کو شک رہے گا۔ عثمان بھائی نے بھی یقین دہانی کروائی کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، عبید الرحمن بھائی ہیں، تو آپ کو اور یقین ہو جائے گا۔ ویسے تو ہم شک کے اندر مبتلا رہیں گے، تو جیسے جیسے علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے یقین کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی کہا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اس کلمہ کی گواہی خود اللہ دیتا ہے، فرشتے دیتے ہیں اور علم والے دیتے ہیں۔ اور علم سے مراد سائنس ٹیکنالوجی کا، فزکس کیمسٹری بایو کا علم نہیں ہے، اس کلمے کا علم اور اس کے تقاضوں کا علم اور اس کی حقیقت کا علم۔ تیسری شرط ہے اخلاص، کہ اس نے یہ کلمہ دل کے خلوص کے ساتھ کہا ہو، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ ہر ایک کی دلیل آگے آیت اور 2 آیات یا ایک آیت اور ایک حدیث لکھی ہوئی ہے۔ چونکہ ہمارا وقت کم ہے میں اس لیے اس کی تفصیل پڑھ نہیں رہا آپ کے سامنے، آپ کی خصوصی مجھے توجہ چاہیے۔ میں ایک جگہ جاب کرتا ہوں، تو میرے ایک کولیگ ایتھیسٹ ہیں اور پکے ایتھیسٹ، 3 گھنٹے بھی سٹاف روم کے بند کمرے میں چھٹی کے بعد میری ان کے ساتھ نشست ہوئی۔
وہ جنازے میں شامل ہو جاتے ہیں، عید بھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی دوستوں کے ساتھ جمعہ ہو تو اس میں بھی چلے جاتے ہیں، انشاءاللہ بھی کہتے ہیں، ماشاءاللہ بھی کہتے ہیں، الحمدللہ بھی کہتے ہیں، اور دنیا کے جتنے بھی ان کے جاننے والے حلقہ احباب کے لوگ ہیں ان کو مسلم ہی سمجھتے ہیں۔ ایون کہ اس وقت بھی ہمارے وہ کولیگز جن کی ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی نظریاتی ڈیبیٹ یا بحث نہیں ہوئی، وہ بھی ان کو مسلم ہی سمجھتے ہیں اور کنسیڈر کرتے ہیں۔ اور ان کا والد بھی ایتھیسٹ تھا، اور اس حد تک اس نے اپنے آپ کو چھپا رکھا کہ اس کا جنازہ بھی پڑھا گیا، پڑھا دیا کسی پڑھانے والے نے۔ تو کیا اللہ کے ہاں اس کا کلمہ قبول ہے؟ میں نے ایک دفعہ اس سے کہا کہ آپ اتنے زبردست قسم کے ایتھیسٹ ہیں اور نظریاتی ایتھیسٹ ہیں، اور آپ ایک پروفیسر لیول کے شخص ہیں، تو آپ پھر لا الہ الا اللہ کس طرح پڑھ دیتے ہیں؟ اس کا ایک سمپل جواب تھا، یہ سوسائٹی کا پریشر ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو میں نہ پڑھتا۔ پاکستانی اسٹیٹ اسے مسلم ڈکلیئر کر رہی ہے، سوسائٹی اسے مسلم سمجھ رہی ہے، مسلم بیوی اس کے نکاح کے اندر موجود ہے، اس کے بچے مسلم ہیں، لیکن کیا اللہ کے ہاں وہ مسلمان ہے؟ نہیں، کیونکہ اللہ نے تو اس کے دل کو دیکھنا ہے۔ ریاکاری ایک ایسی چیز ہے، دکھاوا ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے پڑھ لے یا لوگوں کی دیکھا دیکھی پڑھ لے تو اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے۔ کلمہ تو بہت بڑی چیز ہے، وہ پوری زندگی نماز پڑھتا رہے، اگر وہ ریاکاری کے لیے ہے تو اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی کر دے، ویلفیئر کے کام کر دے، زکوٰۃ و صدقات اللہ کی راہ میں دے تو اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ اپنا علم پھیلاتا رہے تو اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ اخلاص کے بغیر تو اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ باقی کسی کام کے اندر اخلاص نہیں ہے تو صرف وہ کام ریجیکٹ ہوتا ہے، اور اگر کلمے کے اندر اخلاص نہیں ہے تو پوری زندگی ہی ریجیکٹ ہو جاتی ہے اور سارے اعمال ہی ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اخلاص کے بغیر اللہ کوئی چیز قبول نہیں کرتا، اور اخلاص کا مطلب ہے کہ اس نے سمجھ کے، یقین کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھا ہو۔ وہ یہ نہ سمجھتا ہو کہ میری فیملی کو مجھ سے مسئلہ ہو جائے گا، سوسائٹی کو مسئلہ ہو جائے گا، یہ مسئلہ ہو جائے گا، اسٹیٹ کو مسئلہ ہو جائے گا، وہ مسئلہ ہو جائے گا، نہیں۔ تو کلمہ طیبہ کہ اللہ کے ہاں قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس نے اخلاص کے ساتھ پڑھا ہو، اور ایسا اخلاص جس میں کوئی ریاکاری موجود نہ ہو۔ اور چوتھی شرط ہے صدق اور وفا۔ صدق ہوتا ہے انسان کا سچا ہونا، اور وفادار ہونا، کہ اس نے اس نیت سے پڑھا ہو کہ اللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، پوری زندگی اس پہ قائم رہوں گا۔ اور پانچویں شرط محبت، سبحان اللہ، اس کو اس کلمے سے ایک محبت ہو، پیار ہو۔ اور سچی بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے اور ہم لا الہ الا اللہ پہ بڑی گہرائی کے ساتھ غور کریں۔ آپ کو اس کلمے سے اتنی محبت ہو جائے گی، اتنی محبت ہو جائے گی کہ یہ کلمہ انشاءاللہ اگر اس کو صحیح سمجھ لیا جائے تو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ انسان کو اسی کلمے سے پیار ہو جاتا ہے، اس سرور ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، ایک سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، یوں لگتا ہے کہ میں نے دنیا کی سب سے بڑی چیز کو پا لیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے جب تک اس کو محبت نہیں ہوگی، پوری کائنات سے بڑھ کے اس کو کلمے سے محبت نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں اس کا کلمہ قبول نہیں ہوگا۔ چھٹی چیز تسلیم۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ انسان خلوص دل کے ساتھ اللہ کی خوشنودی طلب کرتے ہوئے اس کلمہ کے حقوق یعنی فرائض و واجبات ادا کرنے پر کاربند ہونا قبول کر چکا ہو۔ ادھر توجہ دیجیے، ایک ہے عمل کرنا، وہ قبولیت کے لیے شرط نہیں ہے، تقاضا ہے،
اور ایک ہے کہ یہ تسلیم کرنا کہ یا اللہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں تیرے حکموں پہ عمل کروں گا، یہ قبول کرنا شرط ہے۔ اگر وہ پڑھتا ہی اس نیت سے ہے کہ میں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن میں نے اللہ کا حکم ماننا کوئی نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ اس نے یہ قبول کر لیا، اے اللہ تو کہے گا زنا حرام ہے، میں زنا کو حرام جانوں گا، تو نے کہا چوری حرام ہے، میں چوری کے قریب نہیں جاؤں گا، تو نے کہا شرک حرام ہے، میں شرک کے قریب نہیں جاؤں گا، تو نے کہا نماز چھوڑنا کفر ہے، میں نماز کی پابندی کروں گا، یہ قبول کر رہے ہیں۔ اب اس سے زنا ہو جاتا ہے یہ علیحدہ بات ہے، اس سے چوری ہو جاتی ہے یہ علیحدہ بات ہے، اس سے شراب کا نشہ ہو جاتا ہے یہ علیحدہ معاملہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر اس کی نیت یہ ہو کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا صرف پڑھنے کی حد تک، میں نے تیرا حکم کوئی نہیں ماننا، تو پھر وہ اسلام میں داخل ہوا ہی نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ یہ شاید ان دونوں چیزوں میں فرق کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ایک ہے ایک چیز کو ایکسیپٹ کر لینا اور پھر عمل میں کمزوری ہو جانا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل معافی ہے، اور ایک ہے کہ وہ ایکسیپٹ ہی نہ کرے کہ میں نے تو بس پڑھنا ہے، عمل میں کوئی نہیں کرنا، عمل میں نے کوئی نہیں کرنا، مرضی میں نے اپنی کرنی ہے، تو پھر اللہ کے ہاں اس کا کلمہ قبول بھی نہیں ہے اور وہ مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہوا ہی نہیں ہے۔ اور آخری شرط ہے اس کے اندر قبول، یہ اسی کی وضاحت ہے کہ دل سے قبول کرے، صرف زبان کی حد تک نہ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم ہے یہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو فائنل اتھارٹی اور فیصلہ کن حیثیت نہ دے دیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور جو آپ فیصلہ کر دیں اس کو دل سے تسلیم کر لیں برضا و رغبت، اس کو جب تک قبول نہ کر لیں۔ ایک دفعہ دوبارہ ان 7 شرطوں پر ایک اور حوالے سے ہم نے غور کرنا ہے، اور آپ پمفلٹ کو چھوڑ کے ذرا اس طرف توجہ کریں۔ کوئی بھائی آپ میں سے ایک دفعہ ان شرطوں کو ریپیٹ کر دے کہ 7 شرطیں ہیں کون سی؟ عثمان صاحب آپ سے ہم سننا چاہیں گے۔ ماشاء اللہ، یقین، بارک اللہ فیک، اخلاص، ماشاء اللہ، صدق، محبت، تسلیم، قبول۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری شرطیں ہیں، سبحان اللہ۔ اب ان شرطوں پہ تھوڑی سی آپ نے ترتیب سے غور کرنا ہے۔ ویسے تو یہ شرطیں اس لائق ہیں کہ انسان ہر ایک کے اوپر علیحدہ علیحدہ نشست کرے۔ علم کے لیے علیحدہ نشست، محبت کیسے آئے گی، یقین کیسے آئے گا، قبول کی کیفیت کیسے آئے گی، اخلاص کی کیفیت کیسے آئے گی، ان سب چیزوں پہ علیحدہ علیحدہ محنت کی ضرورت ہے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے ایمان سیکھتے تھے، تو ایمان بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے۔ سب سے بنیادی چیز اس کلمہ طیبہ کی ان 4 شرطوں کے حوالے سے اہم ترین چیز غور و فکر ہے۔ جس قدر انسان زیادہ غور و فکر کرتا جائے گا کائنات میں، اس کی تخلیق میں، اپنے وجود میں، مقصد زندگی میں، انسان میرے جیسا ایک انسان جب یہ سوچتا ہے کہ میں کچھ نہ تھا اور اللہ نے مجھے پیدا کیا، پانی کی ایک بوند سے میری تخلیق کی، میری پلکوں کو بنایا، بھووں کو سجایا، آنکھوں کو بنایا، آنکھوں کے پیچھے 1,30,00,000 لائٹ ریسیپٹرز لگائے، انگلیاں لگائیں، پورے لگائے، تھمب امپریشن بنائے، لکیریں کھینچی، جوڑ بنائے، رحم مادر کے اندر عدم سے مجھے وجود بخشا، اور اس وجود کو اللہ نے ایک تصویر بخشی، ایک نقشہ بنایا محبت کے ساتھ، کھینچ کھینچ کے۔ جب میری زندگی کا کوئی امکان نہ تھا، اس تنگ جگہ کے اندر، تاریکیوں اور اندھیروں کے اندر، گھٹن کے اندر، اور ایسی گھٹن کے اندر جہاں تک کوئی چیز پہنچنے کا راستہ ہی نہیں تھا، اس رب نے مجھے پالا۔ وہ چاہتا تو ایک نالی کا گندا کیڑا بناتا، میں اسے کچھ نہ کہہ پاتا کہ تو نے مجھے انسان کیوں نہیں بنایا ہے۔ میری ماں جو مجھ سے محبت کرتی ہے تو اس کے سینے میں یہ محبت بھی میرے رب نے پیدا کی ہے۔ میرا باپ جو میرے بارے میں فکر مند رہتا ہے تو اس کے اندر شفقت بھرے پیدرانہ جذبے بھی میرے رب نے رکھے ہیں۔
مجھے ماں کی ممتا چاہیے تھی تو اس نے دی ہے، ماں کی چھاتی چاہیے تھی تو اس میں دودھ کی نہریں اس نے جاری کی تھیں، مجھے بولنے کا سلیقہ اس نے سکھایا، میرا وجود مجھے اس نے دیا۔ پھر انسان اپنی زندگی کے اندر مزید غور و فکر کرے کہ پوری زندگی، ہم تو کبھی غور کرتے ہیں تو عرق آلود ہو جاتی ہے پیشانی کہ اللہ ہم پوری زندگی کیسے کیسے گناہ کرتے رہے، تو ہماری کیسی کیسی پردہ پوشیاں کرتا رہا۔ اپنے وجود پہ انسان غور کرے، پھر انسان اس چیز پہ غور کرے کہ میرے ماں باپ کیسے ایک ایک کر کے بچھڑتے چلے گئے ہیں اور میرا انجام بھی قبرستان کے علاوہ آخر کیا ہونے والا ہے۔ پھر انسان اس پہ غور کرے کہ زمین کو اس نے کیسے بچھایا ہے اور میرے سر کے اوپر آسمان کی چھت تان کے کیسے کھڑی کی ہے، سورج کا چراغ کیسے روشن کیا ہے اور ٹمٹماتے ہوئے دیے اللہ نے ستاروں کی شکل میں میرے لیے جھلملاتے ہوئے کیسے رکھے ہوئے ہیں۔ پھر وہ دیکھے کہ آبشاروں کا حسن اس نے کیسے بنایا ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں اس نے کیسے بنائی ہیں، اور ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے زمین و آسمان میں آفاق میں میرے لیے کیسی پھیلائی ہوئی ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ زمین و آسمان کی تخلیق میں، دن رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل والے ہیں اور جو غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ تو نے اس کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ جیسے جیسے انسان اس چیز میں غور کرے گا اس کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا، اس کو یقین بھی ہوتا جائے گا۔ پھر جیسے جیسے انسان اس چیز کے اندر غور کرے گا کہ یا اللہ تو کتنا مہربان ہے، تیری رحمتوں کی کیا انتہا ہے، پھر جیسے جیسے انسان اس میں غور کرے گا کہ اللہ نے فنا کے فیصلے کیسے رکھے ہوئے ہیں اور موت کے گھاٹ مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اتار دینا ہے، اور پھر انسان جب اس کے اندر غور کرے گا کہ مجھے محبت اس چیز سے ہوتی ہے جو مجھے فائدہ دیتی ہے، مجھے محبت اس چیز سے ہوتی ہے جو میرے اوپر احسان کرنے والی ہوتی ہے۔ اللہ سے بڑھ کے احسان کس کا ہے اور اللہ سے بڑھ کے میرے ساتھ محبت کس کی ہے اور اللہ سے بڑھ کے میرے ساتھ معاملہ کس کا ہے؟ مجھے محبت اس سے ہوتی ہے جس سے مجھے کوئی فائدہ نظر آتا ہے، جو میرا کوئی زندگی میں میرا سہارا بنتا ہے۔ تو اللہ سے بڑھ کے سہارا کون ہوتا ہے اور مرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کون ہے جو میرا سہارا بنے گا؟ ان ساری چیزوں پہ جیسے جیسے انسان غور کرتا چلے جائے گا کہ ایک ایک کر کے شرطیں اس کے حق میں پوری ہوتی چلی جائے گی۔ اور پھر خصوصاً انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کرنا، قرآن مجید کا مطالعہ کرنا، اس کی تلاوت کرنا، دعا کا تجربہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے اس چیز کے اوپر ہم اس نشست کو مکمل کریں گے۔ ایک اللہ کے ولی انسان نے کہا تھا، میں نے اللہ تک پہنچنا چاہا ہر راستے سے، کبھی اس راستے سے، کبھی اس راستے سے، کبھی اس راستے سے، مجھے سب سے مشکل لگا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ میری اپنی زندگی کا ایکسپیرینس بھی یہی کہتا ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے سب سے آسان دروازہ اللہ کے سامنے اپنے فقر اور محتاجی کا اظہار ہے اور اللہ کی رحمت پہ یقین ہے۔ جس قدر آپ دعا زیادہ کرتے چلے جائیں گے، اللہ کے ہاں اپنے فقر اور محتاجی کا اظہار اور مسکنت کا اظہار زیادہ کرتے چلے جائیں گے، اسی قدر اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت اور اللہ کے یقین کے اور لا الہ الا اللہ کی پہچان کے راستے آپ کے سامنے کھلتے چلے جائیں گے۔